سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کا رکوع نمبر 10 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 16 میں آج آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پیش ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری حجت تھی. حجت دلیل کو کہتے ہیں، ہماری دلیل تھی. آتیناہا ابراہیم، جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی. علی قومہ، ان کی قوم کے خلاف. نرفع درجات، ہم درجات بلند کرتے ہیں. من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں، یعنی ہم جس کے چاہتے ہیں تو اس کے درجات کو ہم بلند کر دیتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا اور علم والا ہے. وَوَهَبْنَا، اور ہم نے ہبہ کیا، عطا کیا، گفٹ میں دیا. لہو، اس ابراہیم کو. اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب. کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، یعنی ابراہیم کو بھی، اسحاق کو بھی اور یعقوب کو بھی. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم ہدایت دے چکے تھے من قبل، پہلے ہی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ابراہیم کی اولاد میں، ذریت میں کون تھے؟ داود تھے. وسلیمان، سلیمان تھے. وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، ایوب تھے، یوسف تھے، موسیٰ تھے، ہارون تھے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں اچھا عمل کرنے والوں کو. وزکریا، اور ان کی اولادوں میں زکریا بھی تھے. ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اور یحییٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، الیاس بھی تھے. کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل بھی تھے، یسع علیہ السلام بھی تھے، یونس علیہ السلام بھی، اور لوط علیہ السلام بھی. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سب کو ہم نے فضیلت دی تھی. فضل یفضل تفضیلا، فضیلت دینا. اور سب کو ہم نے فضیلت دی تھی. علی العالمین، تمام جہان والوں پر. وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا میں سے بھی تھے. اچھا، یہ جو میں نے آیت کا ترجمہ کیا نا، وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ، ان کی اولادوں میں، تو یہاں اولاد سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں، نوح علیہ السلام کی اولاد مراد ہے. کیونکہ آگے لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں تھے، وہ تو ان کے بھانجے تھے، یا ہو سکتا ہے بھانجے کو مجازاً اولاد میں داخل کر لیا گیا ہو. کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے سب کو فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر. وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا میں سے بھی. وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے بھی، یعنی یہ جو پیغمبر ہیں ان کے آباء و اجداد میں بھی، اور ان کے آگے ذریت میں، اولادوں میں بھی. وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں بھی، یعنی ان کے بھائیوں میں بھی بہت سے نیک لوگ گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، جن کو ہم نے ہدایت دی تھی، جن کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان سب کو، اجتباء کا معنی ہوتا ہے انتخاب کرنا، منتخب کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مجتبی بھی کہا جاتا ہے نا، مجتبی یعنی اللہ نے آپ کی سلیکشن کی تھی. اصطفیٰ کا معنی بھی یہی ہے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا تھا، یعنی قبول کر لیا تھا، منتخب کر لیا تھا. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی. إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. یہ والی ہدایت ہے جس کے ذریعے اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ شرک کرتے، یعنی ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور جو پیغمبروں کا تذکرہ آیا ہے، یہ لوگ اگر مشرک ہوتے. لَحَبِطَ عَنْهُمْ، لام تاکید کے لیے. حبیطہ کا معنی ہوتا ہے ضائع ہو جانا، کہتے ہیں نا حبط اعمال. حبط عنہم، تو ضائع ہو جاتے ان سے. ما کانوا یعملون، وہ عمل جو یہ کیا کرتے تھے سب ہم ضائع کر دیتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی سب کو نہیں، اجمالی طور پر. بعض کو کتاب دی، بعض کو صحیفے ملے، بعض کو جو ہے وہ صرف پچھلی کتابوں کو فالو کرنے کا حکم دیا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، تو حالانکہ ہمیں نہیں، کتاب تو ہمارے پیغمبر کو دی ہے، لیکن وہ پیغمبر کے واسطے سے ہمیں بھی ملی ہے.
تو ان تمام پیغمبروں کو کتاب نہیں ملی، کسی کو براہ راست ملی اور کسی کو براہ راست تو نہیں ملی لیکن پچھلی کتاب ہی کو فالو کیا۔ تو اجمالی طور پر اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی، والحکمہ، اور ہم نے ان کو حکمت بھی دی، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت، اس کو حکمت کہا جاتا ہے، والنبوہ، اور ہم نے ان کو نبوت بھی دی، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، بس اگر اے نبی یہ لوگ بہا انکار کریں اس ہدایت کا یا اس نبوت کا انکار کریں، ہؤلاء یہ لوگ، یعنی یہ جو مشرکین ہیں آپ کے دور میں جو آپ پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، اگر یہ لوگ اس کا انکار کر بھی رہے ہیں، فقد وکلنا بہا، تو تحقیق ہم نے بہا اس ہدایت پر مقرر کر رکھا ہے، قومن، ایسی قوم کو، لیسو بہا بکافرین، جو اس ہدایت کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اگر بہت سے لوگ آپ کا انکار کر بھی رہے ہیں تو ہم نے بہت سے ایسے بھی مقرر کر دیے ہیں جو اس کا انکار نہیں کریں گے، جو آپ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہ جو پیغمبروں کا تذکرہ ہوا، یہ سارے پیغمبر، یہ وہ لوگ تھے، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہم، پس انہی کی ہدایت کے ساتھ، اقتدی، اے نبی اقتدی ہی، اقتدی، اقتداء، یقتدی، اقتدان کا معنی پیروی کرنا، ہی کا معنی ہدایت، یعنی ہدایت کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، ہدا کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، فبہداہم اقتدی، تو آپ انہی کی ہدایت کو فالو کریں آپ، یعنی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو اے نبی آپ انہی پیغمبروں کی ہدایت کو، انہی کے راستے کو آپ فالو کریں۔ قل، اور آپ ان سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں لیتا، ان ہوا الا، نہیں ہے یہ قرآن مگر ذکریٰ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ مختصر رکوع جس کا میں نے آپ کے سامنے لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر کے ساتھ پڑھا، میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کرتا ہوں، بہت آسان رکوع ہے، ترجمے سے ہی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد اور قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا تذکرہ اللہ نے ذکر کیا، کہ اس ستارے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ میرا رب ہے، جب غائب ہو گیا تو بتا دیا یہ کہاں سے رب ہو سکتا ہے، پھر سورج زیادہ چمکدار ہے وہ رب ہے، نہیں بھئی وہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو پھر قوم نے آپ سے حجت بازی کی اور کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حقیقی خدا سے نہیں ڈرتے تو میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے کیوں ڈروں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ وہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی، یعنی اس کی توفیق ہم نے ابراہیم کو دی کہ ابراہیم اپنی قوم سے اس طرح سے مکالمہ کریں، بحث کریں۔ نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتے ہیں ہم درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں قوم میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، تو اسی قوم میں ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا اور آپ توحید پر قائم رہے، اور قوم کو کیسے بہترین انداز سے اس توحید کی طرف دلائل کی دنیا میں قائل بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ سب کو ایک جیسا نہیں بناتا، کوئی اونچے درجے کا ہوتا ہے، کوئی جو ہے اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کر دیتے ہیں، ہم نے کیسے ابراہیم کو سیدھا راستہ دکھایا اور کیسے اپنی قوم سے وہ بحث کر رہے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ جس کے درجات اللہ نے بلند کرنے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کر دیتا بس، بلکہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے، اور علیم جانتا بھی ہے، جانتا ہے کہ کس کے درجات کو بلند کرنا ہے اور کس کو بلند نہیں کرنا۔ تو لوگوں کے حالات دیکھ کر، یعنی یہ اندھیر والا حساب نہیں چل رہا، بلکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس قابل ہے کہ اس کو بلند مقام دیا جائے اور کون اس قابل ہے کہ اس کو اس سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لی جائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ محنت تھی کہ پوری قوم سے ٹکر لے کر نہ صرف یہ کہ توحید کے راستے پر قائم ہے، بلکہ پوری قوم سے ٹکر لے کر قوم کو توحید کے راستے کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اور پھر اس سے مزید بڑھ کر یہ کہ دعوت بھی بڑے حکمت والے انداز سے۔ ایک دعوت ہوتی ہے انسان ٹرخانے والا کام کرتا ہے، بس کہہ دیتا ہے بھئی، دیکھیں جیسے اس کی مثال ایسے ہے نا، جب آپ کسی اور کو دعوت دیتے ہو تو لپے تلے الفاظ کہہ دیتے ہیں آپ، لیکن جب آپ اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں تو ان کی کیسی فکر کرتے ہیں کہ بھئی وہ کہیں غلط جگہ پہ بیٹھ تو نہیں رہے، کہیں ہماری سختی سے وہ بگڑنے کا اندیشہ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں لاڈ پیار سے بگڑ جائیں، کس موقع پہ سختی کرنی ہے، کس موقع پہ نرمی کرنی ہے، کب گفٹ دے کے سمجھانا ہے، کب جب سختی کر کے سمجھانا ہے۔ تو
یہ دعوت کا انداز وہ اختیار کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ سیدھے ہو جائیں، اولاد صحیح ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کو سمجھانے کے لیے حکیمانہ طرز اختیار کیا ہے، صرف ایک سر سے بوجھ اتارنے والا کام نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ابراہیم کو نوازا۔ وہ کیسے نوازا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو ہبہ کر دیا اسحاق، یعنی آپ کے بیٹے پیدا ہوئے اسحاق۔ اور ہم نے خوشخبری سنا دی، قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اسحاق کے بھی بیٹے پیدا ہوں گے جن کا نام ہوگا یعقوب۔ تو بیٹا اور پوتا ہم نے گفٹ کیا۔ یہ گفٹ کیوں کیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ آپ سے جو قربانی لیتے ہیں نا تو وہی چیز اللہ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے اپنے مال کی قربانی دی تو جزا میں اللہ اسی مال کو بڑھا دے گا آپ کے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی قرآن جو ہے نا آپ سے مطالبہ بھی یہی کرتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ پہ کی ہے اسی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسی نعمت کو خرچ کریں۔ جیسے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی پر اللہ نے 3 انعامات کا تذکرہ کیا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا، باپ کے بغیر تھے آپ کے باپ آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یتیم تو بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ان کا، لیکن ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی، آپ علم سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو علم عطا کیا۔ یہ دوسری نعمت اللہ نے کی۔ اور تیسری نعمت اللہ نے کیا کی کہ ووجدک عائلا فاغنی، آپ مسکین تھے، غریب تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو اب یہ 3 قسم کے نبی پر احسانات ہوئے، تو اللہ نے کیا کہا کہ آپ نے جب شکر ادا کرنا ہے تو شکر بھی ایسے ہی ادا ہوگا کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے ٹھکانہ دیا، تو اب اس کا شکر یہ کہ یتیموں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس لیے سورہ والضحیٰ میں کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پہ آپ نے غالب نہیں آنا، اس کو جھڑکنا نہیں ہے آپ نے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو جو مسکین غریب آپ کے در پہ بھیک مانگنے کے لیے آئے، جو غریب ہو مستحق ہو، آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کی غربت کو دور کیا تو اب آپ نے بھی غریبوں کا خیال کرنا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو علم کی نعمت سے نوازا تو اما بنعمت ربک فحدث، آپ نے اللہ کی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ آپ نے دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس نوعیت کا اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے نا، تو آپ بھی اسی نوعیت کا احسان مخلوق پر کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی جہالت کو اللہ نے دور کیا، آپ لوگوں کی جہالت کو دور کریں۔ اللہ نے آپ کو غریب سے امیر بنا دیا تو آپ غریبوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں۔ آپ بیمار تھے، اللہ نے آپ کی لا علاج مرض سے آپ کو شفا دے دی تو آپ اسی نوعیت کے مریضوں کو تلاش کر کے ان کے علاج کی فکر میں لگ جائیں۔ تو یہ بھی شکر کا ایک خاص طریقہ ہے جس کا ہمیں قرآن اور سنت سے ثبوت ملتا ہے۔ تو جیسے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یتیم تھے اور اللہ نے آپ کو بچپن میں سہارا دلوا دیا تو آپ بھی یتیموں کو سہارا دیں، تو جس نوعیت کا اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ شکر بھی اسی نوعیت کا ادا کریں۔ تو بالکل اللہ بھی بندوں کو اسی طرح سے نوازتا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے جس نوعیت کی قربانی دی ہے تو اللہ بھی آپ کو وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ کی خاطر اپنی عزت قربان کر دی تو مشاہدہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ عزت بہت زیادہ دے دیتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی خاطر مالی قربانی دی تو مشاہدہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے مال میں برکت دے دیتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی خاطر اپنے بوڑھے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کی تو عام طور پر اللہ اس خدمت کا بدلہ آپ کو دنیا میں دے دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد پھر آپ کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہے۔ کبھی کبھی اس قاعدے کے خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، لیکن جنرلی نارملی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ تبھی علماء کہتے ہیں نا حج پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اللہ لوٹا دیتے ہیں وہ۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو چھوڑا توحید کا راستہ اختیار کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا میں بت پرستی کی طرف، میں ان بتوں کو نہیں مانتا، میں اس خدا کو کیسے چھوڑ دوں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ پوری قوم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اب قوم سے الگ ہو گئے نا، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا کیا؟ آپ کو ایک خاندان دے دیا۔ حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ آپ کی 2 زوجات تھیں اور اللہ نے ان سے ایسی آپ کو اولاد عطا فرمائی جو نیک صالح تھی،
تو کیا ہے کہ خاندان سے کٹ کے اللہ ایک نیا خاندان آپ کو دے رہا ہے، اور پھر ان دونوں کی اولادوں میں اتنی برکت دی ہے، اتنی برکت دی ہے کہ پورا مصر آباد ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے۔ اور آج بھی نسب کے ساتھ اگر کسی کی اولاد جو ہے وہ پورے شجر نسب کے ساتھ کسی کی اولاد اتنی کثرت سے دنیا میں موجود ہے کہ اس کی کثرت کا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعنی اگر آپ اس زمانے میں جو سید حضرات ہیں ان کے نسب کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں آپ یہودیوں کو دیکھ لیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام تک اپنی شجرے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو پوری دنیا میں کسی قوم کی آبادی کا ریشو اتنا زیادہ نہیں ملے گا جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کا ریشو آج بھی دنیا میں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ آپ کو سب سے زیادہ ملے گا آج دنیا میں۔ تو کیا ہے کہ خاندان سے کٹے ہیں تو خاندان اللہ نے عطا دے دیا اللہ نے، اور اس سے اچھا خاندان دیا اور اس میں برکت بہت زیادہ۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو پوتے تھے نا یعقوب علیہ السلام، تو یہ جب بیت المقدس سے اور ارض شام سے ہجرت کر کے مصر گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں، تو ان کے خاندان کے 90 افراد تھے اس وقت جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ یعنی ایک اکیلے یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد، بہویں، داماد، پوتے، نواسے ملا کے 90 افراد تھے۔ تو اتنا بڑا خاندان تھا یہ جو ہجرت کر کے مصر گیا ہے اور وہاں جا کے آباد ہوا ہے۔ تو یہ ہے برکت۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے جو مکہ میں جنہوں نے رہائش اختیار کی، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یعنی ان دو بیٹوں میں اللہ نے برکت دی، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ تو اسحاق علیہ السلام کی بہت اولاد پیدا ہوئی ہے، اور ان میں بڑے بڑے پیغمبر گزرے، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی پورا عرب قریش، یہ سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، بنو ہاشم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر، یہ سارے بڑے بڑے صحابہ سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ تو یہ ہے وہ برکت جس کا اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے۔ اور یہ قربانی کی وجہ سے، کیوں قربانی اس نوعیت کی تھی، خاندان چھوڑا تو اللہ نے ایک بڑا خاندان آپ کو عطا فرمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑا خاندان ہونا اللہ کی نظر میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد عطا کرنا، یہ جو فیملی پلاننگ والوں نے ایک بنا دیا ہے نا کہ 2 بچے ہی اچھے اور بچے کم ہو تو اچھے، یہ بہت بڑا عذاب اور نحوست ہے، جس کو قرآن جو ہے، قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک نحوست ہے کہ اولاد کی قلت، یہ تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نسلیں چھین لیتے ہیں۔ تو اولاد کی کثرت یا آپ کے خاندان کا بڑا ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے جو نیکیوں پہ عطا ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ہم نے آپ کو بیٹا گفٹ کیا اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب۔ اور یہ آپ دیکھیں قرآن میں دوسری جگہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بہت زیادہ نوازتے ہیں تو اولاد عطا کرتے ہیں اس کو، نیک صالح اولاد، جیسے کہ حضرت مریم کو اللہ نے عیسیٰ دیے، آل عمران میں حضرت عمران کو اللہ نے حضرت مریم دی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام دیے۔ تو وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ہم نے ابراہیم کو عطا کیا اسحاق بھی اور یعقوب بھی، کُلًّا ہدینا، اور ان سب کو ہم نے سیدھے راستے پہ چلایا، وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح کو تو ہم پہلے ہی ہدایت دے چکے تھے جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح کی اولاد میں داؤد بھی تھے اور سلیمان بھی تھے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اس سے حضرت ابراہیم کی اولاد مراد ہے، اور لوط علیہ السلام کو مجازن اولاد میں داخل کر لیا، اگرچہ وہ بھانجے تھے، لیکن بھانجا بھی ایک قسم کی ذریت میں ہی آتا ہے۔ تو اور ان کی اولاد میں داؤد بھی تھے، سلیمان بھی تھے، ایوب بھی تھے، یوسف بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، ہارون بھی تھے۔ یعنی کیسے پیارے مبارک لوگ ہم نے ابراہیم کی اولاد میں پیدا کی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اسی مشرک قوم میں رہتے، وہیں نکاح کرتے اسی کسی مشرک عورت سے، اور آگے مشرک بچے پیدا ہوتے، تو کیا وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ قرآن ان کا تذکرہ ذکر کرتا؟ تو اولاد تو ہو جاتی، وہ سارے غیر مسلم بچے پیدا ہوتے، کافر اولادیں پیدا ہوتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کے لیے حضرت ہاجرہ کا انتخاب کیا، وہ بھی ایمان لائی ہوئی تھیں، اور حضرت سارہ کا انتخاب کیا، وہ بھی مومن خاتون تھیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا، اچھا فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں کہ ان کو ایسی اولادیں عطا کر دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اچھا یہاں ایک بات ایک قابل اشکال ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو دیکھتے ہیں فلاں بزرگ اتنے نیک ہیں، بچہ 1-2 نمبر ہے ان کا، تو اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم ایسے ایسے نیک اولادیں عطا کرتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں کہ نیکی میں ماں باپ کا بڑا دخل ہوتا ہے، جو والدین نیک ہوتے ہیں ان کو نیک اولادیں ملتی ہیں،
لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں. آپ بہت نیک ہیں لیکن آپ کی اولاد اللہ تو چاہتے ہیں نیک ہو، چونکہ والدین نیک ہیں، اس کی برکتیں اللہ اولاد کو بھی دینا چاہتا ہے، مگر آپ اولاد کی تربیت کی ذرہ برابر فکر ہی نہیں کرتے، آپ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہو بالکل ہی. تو نیکی کا ذریعہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیک ہیں، بلکہ اس میں تربیت کا بھی دخل ہوتا ہے. آپ نے بگاڑ دیا ان کو تو پھر تھوڑی وہ نیک بنیں گے. دوسری بات، ماحول کا بھی بعض دفعہ اثر ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت نیک ہیں لیکن ماحول اتنا خراب ہے کہ اس ماحول میں آپ کا بچہ پل رہا ہے، تو اس ماحول کی وجہ سے آپ کی نیکی کے باوجود وہ ماحول آپ کی نیکی پہ غالب آ جاتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کتنے اللہ کے پیغمبر تھے، نیک تھے، مگر بیٹا ان کا ایک نافرمان بیٹا پیدا ہوا. 3 فرما بردار تھے، ایک نافرمان تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیکی کا اثر آپ کے بیٹے پہ نہ ہو، آگے پوتوں پہ جا کے ہو، وہ ان کی اولادوں کی اولادوں پر ہو، نواسوں پہ جا کے اثر ہونا شروع ہو جائے اس کا. اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ والدین نیک تھے، اولاد تو نیک نہیں ہوئی لیکن اولادوں کی اولادوں میں اللہ نے نیکی کو جاری کر دیا. تو قرآن سے بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر نیک ہیں تو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اس کی برکتیں ان نسل میں ظاہر ہوتی ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اسی طرح ان کی اولادوں میں زکریا بھی تھے، یحییٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، الیاس بھی تھے. کل من الصالحین، یہ سارے نیک لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل بھی تھی، یسع بھی. اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کے یعنی بلا واسطہ بیٹے تھے، تو وہ بھی، اور یسع علیہ السلام بھی، اور یونس علیہ السلام بھی، اور لوط علیہ السلام بھی. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ سب ایسے تھے کہ ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں بھی نیک لوگ گزرے ہیں، اور ان کی اولادوں میں بھی، اور ان کے بھائیوں میں بھی. بھائیوں کا مطلب ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک پیغمبر ہیں، ان کے چچا زاد یا خالہ زاد بھائی بھی پیغمبر، تو یہاں یہ مراد ہے. یا بھائی سے سگا بھائی بھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر تھے. تو اللہ نے گویا یعنی یہ بتایا کہ پیغمبروں کا ایک باقاعدہ نسب کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، انہی خاندانوں میں پیغمبر آتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بڑی حکمت یہ ہے تاکہ جھوٹی نبوت کا دروازہ بند ہو جائے. یعنی جب اللہ نے ایک پیغمبروں کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے نا کہ اسی قوم میں اسی نسب میں پیغمبر آتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے سے مانوس ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پیغمبروں کا خاندان ہے، تاکہ جھوٹی نبوت اور سچی نبوت میں ایک بڑی علامت یہ ہو. مثال کے طور پر ایک ایسا شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جس کے باپ دادا میں کوئی پیغمبر گزرا ہی نہیں ہے، اس کے خاندان میں پیغمبر گزرے ہی نہیں ہے مشہور پیغمبروں میں سے، تو فوراً پتہ چل جائے گا بھئی یہ جھوٹا ہے. تو یہ اللہ نے لوگوں کو آزمائش سے بچانے کے لیے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا، کیونکہ وہ ان پیغمبروں کے سلسلوں میں تھا ہی نہیں. وہ جبکہ اللہ فرماتے ہیں تو پورا ایک سلسلہ ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی بیٹا ہے. تو یہ سلسلہ تھا تاکہ یہ ایک سلسلے کے اندر رہے گا تو یہ ایک واضح علامت ہوگی کہ یہ واقعی سچے پیغمبر ہیں، یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے منتخب کیا تھا اور ہم نے ان کو سیدھے راستے پہ چلایا تھا. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. یعنی جس طریقے پر یہ پیغمبر چلے ہیں نا، یہ سارے شرک سے بچتے تھے، یہ سارے نماز کی پابندی کرتے تھے، یہ سارے معاہدوں کی پابندی کیا کرتے تھے، یہ سارے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے. جیسے قرآن میں ان پیغمبروں کی صفات دوسرے مقام پر یہی آئی ہیں. کہیں آتا ہے برم بوالدیہ، یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. کہیں آتا ہے کہ یہ معاہدوں کی پابندیاں کیا کرتے تھے، تو یہ نمازوں کو قائم کیا کرتے تھے، آخرت کا خوف ان کے دل میں تھا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء من عبادہ. اس ہدایت پہ اللہ جس کو چاہتا ہے چلا دیتا ہے. تو اس کے علاوہ جو دنیا جس کو سیدھا راستہ کہتی ہے وہ سیدھا راستہ نہیں ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور قرآن یہاں کہتا ہے مشرکین مکہ سے کہ یہ سارے مبارک لوگ تھے جن میں بہت سوں کو تم بھی مانتے ہو، لیکن اگر یہ اتنے مبارک لوگ، اتنے نیک اعمال کرنے والے لوگ شرک کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جتنے اچھے اچھے اعمال انہوں نے کیے ہیں، کتنے اچھے اچھے اعمال کیے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی کیسی سخاوتیں، صدقات و خیرات ملتے ہیں ان پیغمبروں کی سیرت میں. اللہ فرماتے ہیں سارے اچھے اعمال ان کے برباد ہو جاتے. تو قرآن اس انداز سے بھی
شرک کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ شرک اللہ کی نظر میں اتنا برا جرم ہے کہ بڑی سے بڑی نیکیوں کو یہ شرک کھا جاتا ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، والحکمہ، ان کو حکمت عطا کی ہم نے، والنبوہ، ان کو ہم نے نبوت عطا کی۔ اب نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھی ہم نے اے نبی نبوت عطا کی ہے، کتابیں عطا کی ہیں، تو اگر اتنے بڑے نبیوں کے کا بھی انکار کیا گیا ہے تو آپ کا بھی اگر انکار کیا جاتا ہے تو آپ غم نہ کریں، اس لیے کہ جیسے ان پیغمبروں کا جہاں بہت لوگوں نے انکار کیا تو ماننے والے بھی بہت گزرے ہیں، تو اے نبی آپ غم نہ کریں، جہاں آپ کا یہ مشرکین مکہ انکار کر رہے ہیں تو ایسے بھی لوگ ہم نے دنیا میں پیدا کیے ہیں جو آپ کا انکار نہیں کریں گے، تو آپ کو ماننے والے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ پیدا ہوں گے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، بس اے نبی اگر انکار کرے اس نبوت کا ہؤلاء، یہ لوگ یعنی جو آپ کے دور میں لوگ ہیں، جو مشرکین ہیں، یہ لوگ اگر انکار کر رہے ہیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو تحقیق ہم نے اس ہدایت پر ایسے لوگ مقرر کیے ہوں۔ وکل یوکل توکیلاً، مقرر کرنا، وکیل کو بھی وکیل اس لیے کہتے ہیں نا، اس کو نامزد کیا جاتا ہے۔ لیسوا بہا بکافرین، جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ وکیل کارساز کو بھی کہتے ہیں، آپ کا کام بنانے والا۔ تو ہم نے ایسے لوگ بھی متعین کر دیے ہیں جو اس کا انکار نہیں کریں گے، یعنی وہ آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، پھر اللہ دوبارہ اپنے کلام کو ریپیٹ کرتا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا، پیغمبروں کا راستہ، ابراہیم، اسماعیل، تو ان کی سیرت کو پڑھو، ان کو فالو کرو۔ فبہداہم اقتدی، الف سائلنٹ ہو گیا تو پڑھا جاتا ہے فبہداہم اقتدی، اقتدا یقتدی اقتداء، اقتدی امر کا صیغہ ہے، اکتسب کی طرح، تو بس ان کی ہدایت کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس کی اقتدا کرنی ہے۔ تو سیدھا راستہ اللہ کی نظر میں صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ پیغمبروں کا راستہ ہے۔ آج جو ہم مغربی اقوام کو فالو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نجات دہندہ ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے کہ دنیا کیسے مصیبتوں سے نکلے گی اور سیدھا راستہ کیا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں نا 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 نا، یہ پیغمبروں کا راستہ، اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور آخر میں اے نبی آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں جو تمہیں یہ ساری باتیں پیغمبروں کے واقعات بتا رہا ہوں، میں ان میں سے کسی بات پر بھی تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ محض ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، تو میں بھی اس نصیحت کا مکلف ہوں، تم بھی اس نصیحت کے مکلف ہو۔ جس کا دل چاہے اس نصیحت کو مانے، جس کا دل چاہے اس نصیحت کا انکار کر دے۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور اب میں انشاءاللہ آگے چلتا ہوں اگلے رکوع کی طرف۔ سورہ انعام کا رکوع نمبر 11 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 17 اب میں شروع کرتا ہوں۔ حسب معمول اس کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، قدر یقدر کا معنی ہوتا ہے قدر کرنا، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اندازہ ٹھہرانا، کسی کی قدر کہتے ہیں نا کہ آپ ذرا ان کی قدر کیجئے، کچھ ویلیو لگائیے ان کی، آپ قدر اندازے کو کہتے ہیں، تقدیر اسی سے نکلا ہے۔ وما قدر اللہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی، حق قدری ہی، جیسے کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہا، ما انزل اللہ علی بشر، نہیں نازل کی اللہ نے کسی انسان پر، من شیء، کچھ بھی، یعنی جب انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو انہوں نے اللہ کی کوئی قدر کی نہیں ہے۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کون ہے جس نے وہ کتاب نازل کی تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، یعنی تورات کس نے نازل کی تھی؟ پھر نوراً، وہ تورات ہدایت، نور تھی، روشنی تھی، وہدی للناس، اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری، یعنی واو کا مطلب اور ہے نا، مگر یہاں پر اور یہ نئے جملے کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ نور کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ وہ نور کیا تھا، وہ ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے۔ نور بھی ہدایت کو ہی کہتے ہیں نا، روشنی تھی، گائیڈنس تھی اس میں۔ وہ تورات نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس، جعل یجعلو کا معنی بنانا، جس کتاب کو تم بنا لیتے ہو، قراطیس کاغذ بہت سارے، قرطاس عربی میں کاغذ کو کہتے ہیں، قراطیس اس کی جمع آتی ہے، یعنی اس تورات کو تم نے کاغذوں کی شکل میں گویا بکھیرا ہوا ہے، ٹکڑے بنا لیے تم نے اس تورات کو۔ تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کیا مطلب ہے اس کا۔ تبدونہا، ان ٹکڑوں کو تم ظاہر بھی کرتے ہو،
یعنی کاغذ کے مختلف پیپر ہیں جس بکھرے ہوئے پرچوں میں تم نے اس کو جمع کیا ہوا ہے. تبدونہا ابدا یبدی ابداءً کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا. تم کبھی ان کاغذ کے ٹکڑوں کو ظاہر کرتے ہو. وتخفون کثیرا اور بہت سو کو تم چھپا لیا کرتے ہو. اخفا یخفی اخفان کا معنی چھپانا. وعلمتم اور تمہیں سکھایا گیا ہے. علم یعلم تعلیما سکھانا, اور سکھایا گیا ہے تمہیں ما وہ چیز لم تعلموا انتم جو تم نہیں جانتے تھے. ولا آباؤکم اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. یعنی ہم نے اس تورات کے ذریعے تمہیں وہ علوم دیے جو تم اور تمہارے باپ دادے نہیں جانتے تھے. تو قل اللہ کہہ دیجیے اللہ ہی ہے جس نے نازل کی ہے. یعنی یہ جو سوال تھا نا, قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ, کہہ دیجیے کون ہے جس نے وہ کتاب نازل کی جو موسیٰ لے کر آئے. تو اس کے جواب میں آپ کہہ دیجیے قل اللہ, اللہ نے نازل کی تھی. ثم ذرہم, یہ جواب دینے کے بعد اے نبی ذرہم, وذر یذرو کا معنی چھوڑ دینا, کسی کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون, پھر اے نبی آپ یہ جواب دینے کے بعد ذرہم چھوڑ دیں آپ ان کو, فی خوضہم اس حال میں چھوڑ دیں کہ یہ اپنے خوض میں اپنی بحثوں میں یلعبون کھیلتے رہیں. یعنی فضول لغویات, فضول قسم کے بحث میں جو یہ گھسے ہوئے ہیں نا, تو اسی میں ان کو آپ گھسا رہنے دیں, کھیلنے دیں. وہذا کتاب, اور یہ بھی ایک کتاب ہے یعنی قرآن, انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا, مبارکن برکت والی ہے, مصدق الذی بین یدیہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, اور اس کو ہم نے اس لیے بھی نازل کیا اس قرآن کو, لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں, ام القریٰ بستیوں کی ماں کو یعنی مکہ کو, وَمَنْ حَوْلَهَا اور ان لوگوں کو بھی جو مکہ کے ارد گرد رہتے ہیں, ان لوگوں کو بھی آپ ڈرائیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, یؤمنون بہ وہ اس قرآن پر ایمان لے کر آئیں گے. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. ازلم ازربو کی طرح ہے, کمپیریٹیو ڈگری. ومن ازلم اس سے بڑا ظالم کون ہے, ممن اس شخص سے بڑا, ممن اصل میں تھا من من, افترا علی اللہ کذبا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے, او قالا یا یوں کہنا شروع کر دے, اوحی الیہ کہ میری طرف بھی وحی کی گئی ہے. اوحا یوحی ایحان کا معنی وحی کرنا, اوحی الیہ کہ میری طرف بھی وحی کی گئی ہے. ولم یوحا الیہ شیء حالانکہ اس کی طرف کسی چیز کی وحی نہیں کی گئی. ومن قالا اسی طرح اس سے بھی بڑا ظالم کون ہوگا, من قالا جو یہ کہے, سأنزل ان قریب میں بھی نازل کروں گا, مثل ما انزل اللہ اسی کے مثل جو اللہ نے نازل کیا. یعنی جیسے قرآن اللہ نازل کر رہا ہے تو میں بھی ایسا نازل کر کے دکھا سکتا ہوں. وَلَوْ تَرَا اگر آپ دیکھ لو, اِذِ الظَّالِمُونَ اس وقت کو جب ظالم لوگ, فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں ہوں گے. غمر اصل میں ڈھانپنے کو کہتے ہیں نا, مغمور, اسی سے مغمور ہے یہ. تو غمرات یعنی موت جب ڈھانپ لیتی ہے نا تو جو عقل بھی اس میں مغمور ہو جاتی ہے انسان کی, تو اس سے مراد ہے موت کی سختیاں, جب انسان بالکل آخری ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھ لو اس وقت کو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں, والملائکۃ اور فرشتے, باسطوا ایدیہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے. بسط یبسط کا معنی پھیلانا, باسط پھیلانے والا, تو باسطون تھا اصل میں پھیلانے والے ہوں گے, ایدیہم اپنے ہاتھوں کو, یعنی ان کی روح قبض کرنے کے لیے ایسے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے. تو کاش تم لوگ وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, تو کتنا اچھا ہو تمہیں ہدایت مل جائے. اور فرشتے کیا کہہ رہے ہوں گے, اخرجوا انفسکم نکالو اپنی روحوں کو, الیوم تجزون عذاب الہون آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہونی ذلت کے عذاب کا. ہون ہین یہ ذلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو آج کے دن تمہیں ذلت والے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا, بما کنتم اس لیے کہ تم تھے, کیا تھے, تقولون علی اللہ غیر الحق اللہ پر بولا کرتے تھے ناحق باتیں. یہ جو جھوٹ بولتے تھے کہ میں وہی نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کیا, اور مجھ پر وحی کی گئی ہے حالانکہ وحی نہیں ہوتی تھی. تو یہ سب جو الزامات تم اللہ کے بارے میں لگایا کرتے تھے, تو آج اس کا تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے, جو حقیقی کلام تھا اس پر ایمان لاتے نہیں تھے اور خود سے گڑھنے کے دعوے کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا
اور تحقیق تم ہمارے پاس آ چکے ہو. یعنی جب اللہ روح قبض کرے گا نا تو اس وقت پھر اللہ کیا کہے گا؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا. جِئْتُم کا معنی اصل میں تھا جَيَأْتُم، ضربتم کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے جِئْتُم. اور تم ہمارے پاس آ چکے ہو فرادا، اکیلے، فرد سے نکلا ہے، فرد کی جمع فرادا آتی ہے. اکیلے اکیلے ہو کے تم سب ہمارے پاس آ چکے ہو. کما خلقناکم، بالکل اسی کنڈیشن میں آئے ہو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اول مرتن، پہلی مرتبہ. پہلی مرتبہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، نہ تمہارے جسم پہ لباس تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو بالکل اسی طرح تم خالی ہاتھ آج ہمارے پاس بے یار و مددگار آئے ہو، حتیٰ کہ جسم پہ لباس بھی نہیں ہوگا جب حشر ہوگا. وَتَرَکْتُمْ، اور چھوڑ دیا تم نے، ماں وہ تمام چیزوں کو، خولناکم، خولا یخولو کا معنی نعمت کے طور پہ کسی کو کوئی چیز دینا. تو جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں وہ ساری کی ساری تم پیچھے چھوڑ چکے ہو. وراء ظہورکم، اپنی پشتوں کے پیچھے. دنیا میں جیسے آئے خالی ہاتھ تھے، آج بھی ہمارے پاس سارے اسباب وسائل، ساری پراپرٹی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اکیلے آ رہے ہو ہمارے پاس. یعنی اکیلے سے مراد مال و اسباب کے بغیر. وما نرى معکم، اور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے سفارشی، یعنی وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے تھے یہ سوچ کے کہ یہ سفارش کریں گے. الذین زعمتم، وہ معبود جن کے بارے میں تم زعم کیا کرتے تھے، تم دعویٰ کیا کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ فیکم شرکاء، وہ تمہارے درمیان ہیں شریک. یعنی جن کے تم شریک ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ تمہارے درمیان ہیں اور آخرت میں سفارش کریں گے، تو آج تو ہمیں وہ بھی تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہے. لقد تقطع بینکم، قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹ ڈالنا، تقطع کا معنی کٹ جانا. لقد تقطع بینکم، یعنی کٹ گیا ہے تمہارے درمیان، یعنی رشتہ جو تمہارا تھا بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، میں نے کئی بار بتایا ضلّ کے بعد جب عن آتا ہے تو گم ہو جانا. اور ما کنتم تزعمون، جو تم دعوے کیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے آج غائب ہو گئے ہیں دعوے، یعنی کلعدم ہو گئے ہیں کہ یہ ہمارے شریک ہیں جو ہماری سفارش کریں گے. تو یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا گرامر کے ساتھ. میں جلدی سے اس کی تفسیر مختصر بیان کر دیتا ہوں. اس کا شان نزول ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے مختلف قسم کے تھے. کچھ تو یہ تھے جنہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا مگر تمام پچھلے پیغمبروں کو مانا کرتے تھے، جیسے یہود و نصارہ، وہ پچھلے پیغمبروں کو مانتے تھے مگر کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے. کچھ یہ کیا کرتے تھے جو ان سے زیادہ ہٹ درم تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے کی غرض سے بعض یہودی ایسے تھے جنہوں نے کہا اللہ نے آسمان سے کوئی کتاب سرے سے نازل کی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے نا، جیسے آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سمجھا رہے تھے کہ بھئی جیسے موسیٰ پر کتاب آئی، حضرت عیسیٰ پہ کتاب آئی، تو یہ نبوت کا تو سلسلہ ہمیشہ سے چل رہا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں، ان پر بھی کتاب نازل ہو گئی، تو اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے. تو اس کا نتیجے میں بعض یہودی جو تھے نا ضد اور ہٹ دھرمی میں، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی پر بھی کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے. یعنی بعض دفعہ آپ کیا کرتے ہو، سامنے والے کی دلیل کا جواب دینے کے لیے اس کی دلیل ہی کا آپ انکار کر دیتے ہو کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے کہ آپ جس پیغمبر کو ہمیشہ سے مانتے رہے ہو، جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اور تورات کو تو بہرحال مانتے تھے، لیکن نبی کی ضد میں آ کے اس پیغمبر کی نبوت کا بھی اس مجلس میں انکار کر دیا. پس پردہ تو مان رہے ہیں لیکن نبی کے سامنے ہٹ دھرمی میں کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی کتاب کسی پہ نازل کی نہیں ہے. یہ سلسلہ ہی شروع سے ہی غلط چلا آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک ہٹ دھرمی تھی. کچھ کافر اس طرح کے بھی تھے جو بحث کے دوران حد سے تجاوز کر لیا کرتے تھے اور اپنے پیغمبر کا بھی اس موقع پہ انکار کر دیا کرتے تھے کتاب کا، حالانکہ ویسے وہ مانتے تھے کہ موسیٰ برحق ہے اور اللہ نے آسمانی کتاب نازل کی ہے. اور کچھ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ اگر جاری ہے تو ہم بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ہم بھی قرآن نازل کر سکتے ہیں اور ہم پر بھی وہی نازل ہوتی ہے. جیسے مسلمہ کذاب تھا بدبخت، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. تو اس طرح ان تمام قسم کے لوگوں کا یہاں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ان کے پاس ان کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ ہے اس کے اللہ نے دلائل قائم کیے ہیں. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسا کلام نازل کر سکتا ہوں. تو یہ اس کا شان نزول ہے. تو اب ہم
اس کے رکوع کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے تو کسی انسان پر کوئی چیز نازل کی ہی نہیں ہے، یعنی کوئی کتاب کسی پیغمبر پہ نازل ہوئی نہیں ہے، جب ہوئی نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی ناقدری ہے، کیونکہ کتابیں نازل کرنے والا تو اللہ ہے، اس طرح تو تم اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، بتاؤ وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے وہ کس نے نازل کی تھی؟ یعنی جب آپ یہودی سے موسیٰ کا نام لے کے پوچھو گے نا کہ کس نے نازل کی تھی تو کبھی انکار نہیں کرے گا وہ، ویسے اجمالی طور پر انکار کر رہا ہے کہ کسی پیغمبر پر کوئی کتاب کبھی نازل ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی تھی، جو نور بھی تھی، ہدایت بھی تھی، جس کی یہ صفات تھیں، اتنی پیاری کتاب تھی، تجعلونہ قراطیس، لیکن اس کتاب کا تم نے حشر کیا اسے کاغذ کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ واقعی مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہو تاکہ اپنی مرضی کی آیات پیش کر کے ہم اپنا مرضی کا مضمون سامنے والے کو سمجھائیں اور اس کے سامنے دوسری آیات نہ ہوں تاکہ پھر اپنی مرضی کی تفسیر ہو سکے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ ٹکڑوں میں جو بانٹا ہے یہ مجازی تعبیر کیا ہے، یعنی ویسے تو ایک کتاب کی شکل میں ہی تورات تھی، لیکن جب پبلک کے سامنے پیش کرتے تو ایسے جیسے یہ الگ الگ صحیفے ہیں اور الگ الگ رسالے ہیں، الگ الگ پیجز ہیں، ان کا آپس میں لنک ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے نا، جیسے آج بھی جو گمراہ لوگ جب قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں تو آیت کا ایک مفہوم بیان کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ دوسری آیت اس کی نفی کر رہی ہے تو وہ دوسری آیت لوگوں سے چھپا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے قرآن کو ایک دوسرے سے لنک کرنے کے بجائے ہر آیت کو دوسرے سے الگ کر کے ایک الگ کاغذ میں لکھ کے آپ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو تورات تھی تو ایک ہی کتاب، لیکن جب وہ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے بیٹھتے تو آیتوں کا دوسری آیتوں سے کنیکشن ختم کر دیتے تھے، لنک ختم کر دیتے، اور تاکہ ہر آیت کو دوسری آیت سے ممتاز کر کے جب بیان کریں گے تو اپنی مرضی کا مفہوم سامنے والے کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ جبکہ تورات ہو یا قرآن ہو، اس کی وہ تفسیر بیان کی جائے گی تو دوسری آیتوں کے اگینسٹ نہ ہو، کیونکہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے نا، تو آپ یہ والی آیت کی وہ تفسیر کر رہے ہو کہ دوسری آیت اس کی نفی کر رہی ہے، تو اس طرح نہیں کرو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے تجعلونہ قراطیسا کا مطلب کہ انہوں نے واقعی ایک کتاب کی شکل میں چھاپنے کے بجائے الگ الگ صفوں میں اس کو رکھا ہوا ہو تاکہ اپنی مرضی کے صفحات پیش کر سکیں اور وہ والے چھپا دیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں تو ایک ہی کتاب میں تھی، لیکن یعنی معنوی طور پر انہوں نے گویا یعنی عمل ایسا کر رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ الگ الگ صحیفے ہیں، الگ الگ کتابیں ہیں، ایک نہیں ہے، تاکہ تبدونہا، جس مضمون کو ظاہر کرنا چاہتے وہ لوگوں کے سامنے لے آئے تھے، وتخفون کثیرا، اور بہت ساری آیتوں کو چھپا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جس کتاب کے ساتھ تم یہ حشر کر رہے ہو اس کو تو تم بھی مانتے ہو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ وقت ہمارا چونکہ مکمل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اس آیت کی، اس رکوع کی پھر باقی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں پیش کروں گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ انعام کا رکوع نمبر 11 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 17، اس کی یہ والی آیت جو ہے تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، یہاں سے انشاءاللہ میں اس تفسیر کو کنٹینیو کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔